السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو بہت ہی توجہ، اہتمام اور اخلاص کے ساتھ سنیں، اس کو آگے پہنچانے کی نیت سے سنیں اور اس کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی حکمت سمجھ میں نہ آنے کے باوجود وہ تابعداری میں آگے بڑھ جائے تو اس کی جہاں مغفرت ہوگی رب تعالیٰ جل شانہ کی کریم ذات سے امید ہے انشاءاللہ میری آپ کی بھی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام کس طرح روح اسلام پر عمل کرتے تھے اور فرسودہ اور غلط رسومات کو کس طرح پامال کرتے تھے، ختم کرتے تھے۔ اسلام تو ہے ہی دین رحمت، اگر ہم روح اسلام پر عمل کریں گے تو گویا ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی رحمت میں اپنے آپ کو داخل فرما لیں گے۔ حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت قیس بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت قیس بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بونا نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس مصر والے آئے۔ انہوں نے کہا، اے امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہنے کے لیے ایک پرانی رسم ہے، وہ رسم ہم ادا نہ کریں تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ رسم کیا ہے؟ مصر والوں نے کہا کہ وہ رسم یہ ہے کہ جب اس بونا مہینے کی 12 تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کے پاس رہتی ہو، اس کے ماں باپ کو بہت سا مال دے کر راضی کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کو سب سے عمدہ زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ کام اسلام میں نہیں ہو سکتا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط کاموں اور رسومات کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مصری لوگ بونا مہینے میں وہاں ہی رہے اور دریائے نیل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ بالآخر مصریوں نے مصر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ ساری تفصیل لکھ کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ لکھا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ جب یہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ ہفتہ کے دن صبح کو لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی رات میں رب تعالیٰ جل شانہ نے دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چڑھا دیا تھا، یعنی تقریباً 24 فٹ، اور یوں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مصر والوں کی اس غلط رسم کو ختم کرا دیا اور آج تک وہ رسم ختم ہے اور اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں پانی مسلسل چل رہا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ جب ہم اسلام کی رحمت بھری عادات کو اپنائیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ جاہلانہ جتنی رسمیں ہیں وہ ہم میں سے ختم فرما دیں گے اور رب تعالیٰ جل شانہ اپنی مدد کا اظہار بھی فرمائیں گے۔ اب دین اسلام کی رحمت بری زندگی کو اپنانا اور دوسروں کو اس کے لیے تیار کرنا میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہم اپنی ذات سے دین اسلام پر مکمل عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری محنت سے کوئی دین اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے، دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے، غلط رسومات اور فرسودہ قسم کی عادات کو چھوڑ دے اور رب تعالیٰ جل شانہ کی رحمت میں آ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ
اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب میں اس پیغام کو شیئر بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہیں تیار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔